السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ابو قادری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا جیلمی کے بارے میں، انجینئر مرزا جیلمی کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں حضرت۔ وعلیکم السلام۔ یہ گمراہ شخص ہے اور امت کے جو کام محققین نے کرنے تھے، مجتہدین کے، یہ خود کرنے بیٹھ گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ڈاکٹر علاج کرے اور ایک عام آدمی علاج کرے، ایک آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے اور ایک عام آدمی کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، یا یوں کہیں کہ ایک انجیکشن ڈاکٹر لگاتا ہے اور ایک یہ جو پاؤڈر پینے والے لوگ ہوتے ہیں ہیروئن، یہ کہتے ہیں ہم بھی ٹیکے لگاتے ہیں۔ تو یہ یوں ہی فرق ہے، مجتہدین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے دین سیکھنا یوں ہی سمجھو جیسے ڈاکٹر سے انجیکشن لگوانے کی بجائے کسی پاؤڈری سے کوئی انجیکشن لگوائے۔ حضرت علم غیب ذاتی اور عطائی کی کچھ وضاحت فرما دے۔ علم غیب کی کوئی قسم عطائی نہیں ہے۔ علم غیب ہوتا ہی صرف ذاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد ابوبکر تحصیل کوٹہ 2 سے حاضر کی خدمت ہوں۔ بریلوی ایک دلیل دیتے ہیں قرآن سے، سورۃ تکویر سے، وما هو علی الغیب بضنین، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر بتلانے میں بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وما هو علی الغیب بضنین، غیب سے مراد مفسرین نے قرآن لیا ہے، تو قرآن سنانے پر حضور بخل تو نہیں کرتے۔ دوسرا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے، بضنین ضا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قبر، آخرت، حشر، ایمان، اسلام، وہ اس میں کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے، وہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، وہ متہم نہیں ہے کذب کے ساتھ۔ یہ بھی مطلب لیا ہے۔ اس کا تو علم غیب سے تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مکے میں نازل ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں علم غیب ملا ہے وفات سے کچھ دن پہلے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جو تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یا انہوں نے خود لکھا ہے کہ بالفرض والمحال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو تو ایسے جو الفاظ ہیں تو ان کی کیا وضاحت ہے حضرت صاحب؟ تھوڑی بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہوتا ہے جملہ فرضیہ، یعنی کوئی چیز فرض کرنا۔ قرآن و سنت میں ایسی فرض کرنے والی باتیں بہت ساری ہیں۔ قرآن پاک میں فرض کرتے ہوئے کہا گیا ہے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا۔ کہیں کہا گیا لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی، اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ کہیں کہا گیا کہ لو عاش ابراہیم، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو پھر وہ نبی بنتا۔ تو اس طرح کے جو فرضی باتیں ہوتی ہیں، یعنی فرض کی جاتی ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ یہ رضاخانی حضرات کی خواہ مخواہ کی ایک دھوکہ دہی ہے کہ وہ ان پہ بھی فتاوی جات بنا لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ عقیدہ فتح نبوت کی 15-16 جلدیں رضاخانی حضرات نے شائع کی ہیں۔ ہمارے حضرات کی احتساب قادیانیت کے مقابلے میں۔ اچھا، اب یہ خود ان کے علماء مان رہے ہیں اگر تکمیل نبوت یا کمال نبوت یہ بھی مراد لیا جائے اور آخریت سے بھی انکار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا مانا کہ جس سے آخریت، آخری ہونے کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ مانا ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت نانوتوی
قدس سرہ العزیز کے اوپر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ آپ حضرات خود دیکھ لیں کہ ان حضرات کے لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے باٹ اور ہیں۔ جب مفردات والا امام راغب اصفہانی کا مسئلہ آئے تو پھر یہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کا بات قاسی علامہ خفاجی شہاب الدین خفاجی کی نسیم الریاض کا مسئلہ ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، آخری کا معنی بھی تو ساتھ ہے نا۔ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے بھی تو یہی کیا ہے، تو پھر ان پہ اشکال کیوں ہے؟ میرا سوال اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے لیے کہ بریلوی علماء ہمارے بارے میں کیا لکھ چکے ہیں جو سخت الفاظ ہیں، ان کے اگر مثال پیش کر سکتے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے اکابر کے بارے میں؟ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا سب سے زیادہ سخت ترین لفظ گستاخ رسول کا ہے، باقی گالیاں تو چھوٹی ہیں، وہ آپ کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑی کائنات میں گالی ہے۔